بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بہت سارے ٹاپکس آن لائن کلاسز کے اندر اسٹڈی کر چکے ہیں. آج ہم نے سیکنڈ چیپٹر کا جو کمپیوٹر نیٹورکس کا ہے اس کے بارے میں دیکھیں. ابھی ہم یہاں پہ کمپیوٹر نیٹورک اینڈ اٹس ٹائپس اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کمپیوٹر نیٹورک بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک نیٹورک بن جاتا ہے. اور دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو ہم کیوں کنیکٹ کرتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہم اپنی انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، یا پھر ہم کوئی بھی ڈیوائس نیٹورک کے اندر شیئر کر سکتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ڈیوائسز ہر کمپیوٹر کے ساتھ نہیں اٹیچ کی جا سکتی. تو ہم کیا کرتے ہیں، نیٹورکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایک ہی ڈیوائس کو ملٹیپل کمپیوٹرز کے درمیان شیئر کر دیتے ہیں. جس کا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کم ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے وہ سارے بینیفٹ ہمیں مل جاتے ہیں جو زیادہ ڈیوائسز یوز کر کے ہمیں کرنے پڑتے ہیں. نیٹورک کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ایک ہی ڈیوائس کو ملٹیپل یوزرز میں شیئر کروا سکتے ہیں. تو اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کمپیوٹر نیٹورک کنسسٹس آف ٹو اور مور کمپیوٹرز connected together in order to share information and resources. Resources کیا ہیں؟ Resources وہی devices ہیں جس طرح کہ پرنٹر ہو گیا، ہارڈ ڈسک ہو گیا، یا پھر انٹرنیٹ ہو گیا. ان ساری چیزوں کو ہم شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم ہارڈ ویئر ڈیوائسز کے ساتھ فائلس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، فولڈرز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں نیٹورک میں، تاکہ دوسرے یوزرز بھی اس ڈیٹا کو دیکھ سکیں یا اس ڈیوائس کو یوز کر سکیں. اگر اس کے ہم یوزز یا بینیفٹس دیکھیں وہ کیا ہے؟ نیٹورکس آر یوزڈ ٹو ایکسیس شیئرڈ ڈیٹا. جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا کو شیئر کیا جا سکتا ہے ملٹیپل یوزرز کے درمیان. کہ اگر آپ نے ایک کوئی فائل بنائی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ بھی اس فائل کو دیکھ سکیں، تو ہم وہ فائل کریٹ کر کے اس کو ہم نیٹ ورک پہ شیئر کر دیتے ہیں جس سے دوسری یوزر بھی اس فائل کو ویو کر سکتے ہیں. اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ ٹو شیئر ڈفرینٹ ڈیوائسز سچ ایز پرنٹرز. جو ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں ان کو بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. جس طرح ہم ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اسی طرح ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں نیٹورک پہ. جس طرح کے پرنٹرز ہیں، یا پھر ہارڈ ڈسک ہے، یا پھر کوئی اور ڈیوائس اسکینر ہے. ان ڈیوائسز کو نیٹورک کے اوپر شیئر کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم ای میلز نیٹورک کے تھرو ہی سینڈ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. تو انٹرنیٹ کیا ہے؟ بیسیکلی وہ نیٹورک ہے، اور اس نیٹورک کو ہم یوز کرتے ہوئے آل اوور دی ورلڈ کہیں بھی کوئی بھی فائل شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ای میل کے ساتھ فائل کو اٹیچ کر کے سینڈ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم فائل ہی سینڈ کریں، ہم پکچرز بھی سینڈ کر سکتے ہیں. نیٹورک کے بینیفٹس یہی ہیں کہ ہم ڈیٹا کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور ڈیوائسز کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ٹو کمیونیکیٹ ود پیپل آل اوور دی ورلڈ صرف ڈیٹا اور ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہی نہیں شیئر کی جا سکتی بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن بھی کی جا سکتی ہے. جس طرح کہ ہم واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں، اسکائپ کو یوز کرتے ہیں، وہ ہم نیٹ ورک کے تھرو ہی دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے کاپی آف سافٹ ویئر can be shared
over a network by multiple users. एक कॉपी अगर हम सॉफ्टवेयर की है तो वो मल्टीपल यूज़र उस एक सॉफ्टवेयर की कॉपी को ही यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क पर। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं नेटवर्क के। इसी तरह नेटवर्क की कुछ टाइप्स हैं। There are 3 types of networks. वो क्या हैं? Local area network, that is abbreviated LAN. इसी वजह से wide area network, जिसको हम WAN भी कहते हैं। इसी वजह से metropolitan area network means MAN. तो 3 types हैं, LAN, MAN और WAN. अब एक एक को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और कहाँ पे ये टाइप्स यूज़ की जाती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जिस तरह के नाम से ही हमें कुछ चीज़ आइडेंटिफाई हो रही है कि लोकल एरिया पे होगा। किसी एक रूम के अंदर हो सकता है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, किसी एक ऑफिस के अंदर हो सकता है। स्मॉल नेटवर्क है लेकिन फास्ट नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम केबल के थ्रू भी बना सकते हैं और वायरलेस नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। वायरलेस कार्ड चाहिए होगा अगर हम लोकल एरिया जो है वो वायरलेस नेटवर्क बनाना चाहते हैं, और अगर हम केबल के थ्रू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वायर्ड नेटवर्क ये होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक रूम में, किसी एक बिल्डिंग में या एडजेसेंट बिल्डिंग्स में या बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर के ऊपर, किसी एक ऑफिस के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह के सुपीरियर कॉलेज की लैब है, कंप्यूटर लैब है, वो लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक सर्वर होता है और सर्वर के थ्रू चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। इसी वजह से वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे नेटवर्क भी शामिल होते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ नेटवर्क से ही, और किसी की ओनरशिप नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क से ये लेस एफिशिएंट है, इसकी स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क से स्लो होती है। इसी तरह थर्ड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी होता है। जिस तरह के हम कहें किसी एक बैंक की ब्रांचेस एक सिटी के अंदर वो आपस में कनेक्टेड हो सकती हैं। किसी एक कॉलेज की या सुपीरियर कॉलेज है तो सुपीरियर कॉलेज की अगर एक से ज़्यादा ब्रांचेस एक ही सिटी के अंदर हैं वो भी आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं। इसी तरह जो सिटी के अंदर केबल नेटवर्क है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये वाइड एरिया नेटवर्क से फास्ट होता है और लोकल एरिया नेटवर्क से स्लो होता है। ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन नेटवर्क और उसके टाइप्स के बारे में थी। आप इस चीज़ को मज़ीद बुक से भी स्टडी करें और इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।